اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین۔ آج پھر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں گراف ایجنسی کے ذریعے سے، اور جہاں تک بھی اس ایجنسی کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچ جائے ساری دنیا میں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور وہ ہے شہزادی کونین کی ذات اور دعا، خاص طور سے دوسروں کے لیے دعا۔ شہزادی کی یہ عملی زندگی دعا کے سلسلے میں ہمیں درس دے رہی ہے کہ ہمیں صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پہلے دیگر مومنین کے لیے دعا کرنی چاہیے، پڑوسیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، تاکہ جب معاشرہ پڑوس سماج امن و امان میں رہے گا تو سب حضرات اس سے محفوظ رہیں گے، بلاؤں سے محفوظ رہیں گے اور دعا کے زیر سایہ آ جائیں گے۔ شہزادی کونین جب عبادت کرتی ہیں تو اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد پڑوسیوں کے لیے دعا بھی کرتی ہیں، یہاں تک کہ دعا کرتے کرتے جب آپ کو کافی وقت گزر گیا اور آپ نے اپنے لیے دعا نہیں کی تو امام حسن علیہ السلام نے مادر گرامی سے سوال کیا کہ مادر گرامی، آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں، کبھی اپنے لیے دعا نہیں کرتی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شہزادی نے بڑا پیارا جواب دیا، بیٹا ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ اپنے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے اتنی دعائیں کرنی ہوتی ہیں کہ اپنے لیے دعا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ کیا درس دے رہی شہزادی کونین کہ ہمیں اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ پڑوسیوں کے لیے جو دعا ہو رہی ہے اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ ایک مومن کے لیے دعا ہو رہی ہے کہ غیر مومن کے لیے دعا ہو رہی ہے، مسلمان کے لیے دعا ہو رہی ہے کہ غیر مسلمان کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ پڑوس میں ہر ایک قوم کا انسان، ہر ایک مذہب کا انسان بستا ہے، تو شہزادی ہر ایک کے لیے دعا کرتی تھی، تمام پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی تھی بلا تفریق مذہب و ملت۔ تو اس سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ ہم پڑوسیوں کے لیے دعا کریں بلا تفریق مذہب و ملت۔ اور 8ویں امام کی حدیث کی روشنی میں پڑوس کا اطلاق ہر جانب سے 40 گھر کے اوپر ہوتا ہے، ہر جانب سے، ہر 4 جانب سے 40 گھر تک پڑوس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو جب ایک انسان اپنے پڑوسی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے تو گویا وہ تمام انسانیت کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہر ایک اپنے پڑوسی کے لیے دعا کرے گا تو ایک وقت میں پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے دعا ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑوس کا اطلاق اپنے گھر سے 40 گھر تک چاروں جانب ہوتا ہے امام کے قول کی روشنی میں۔ تو شہزادی نے پڑوسیوں کے لیے دعا کر کے یہ درس دے دیا کہ بلا تفریق مذہب و ملت دعا کرنی چاہیے، اور اس فارمولے پہ جب عمل کرے گا انسان تو کوئی بھی انسان ایسا باقی نہیں رہے گا دنیا میں کہ جس کے لیے دعا نہ ہو رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ شہزادی کی عملی زندگی ایسی تھی، عبادت والی زندگی، کہ مولا کائنات نے بھی اس کے اوپر ناز کیا ہے۔ جب رسول خدا سلام اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ یا علی آپ نے شادی کے بعد فاطمہ کو کیسا پایا، تو آپ نے جواب دیا کہ بہترین ناصر پایا، بہترین مددگار پایا۔ یہ بنت رسول میرے لیے بہترین مددگار ہیں، بہترین معاون ہیں عبادت خداوندی میں، اور عبادت میں اضافہ ہوا ہے ان کے آنے سے، عبادت میں کمی نہیں ہوئی ہے، کوئی ڈسٹربنس زندگی میں نہیں ہوا، بلکہ لطف عبادت، لطف زندگی دو بالا ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ بھی اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اسی طرح کے اسلامک پروگرامز نشر کرانا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر رابطہ قائم کریں۔